وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حافظ نوید اوان صاحب، صدر JIU ضلع فیصل آباد، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور یوتھ اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب آج کی اس دنیا میں موجود بھی ہیں اور اس دنیا میں آنے والے حالات اور جو درپیش حالات ہیں ان کو بھگت بھی رہے۔ نوجوان ذرا ادھر توجہ رکھیں گے تو ذرا آسانی ہوگی۔ یہ جو جم گٹھا بنا کر بیٹھے ہیں یہ ممبر سے بعد میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو موبائل پکڑ کر بھی ذرا توجہ ادھر ہی رکھیں، بے شک ہاتھ میں موبائل ہو جائے اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو آج کل زندگی بھی ممکن نہیں ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ آج کے حالات میں اس پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، ہر شخص ان حالات سے دوچار ہے، اور کون ایسا فرد ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا کے اور اس پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ ایک نوجوان جو اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم کے بعد ڈگری حاصل کرتا ہے، اور ڈگری لے کر اس کا اگلا کام شروع ہو جاتا ہے مختلف دفتروں کے چکر لگانا۔ ایک نوجوان کہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہ اپنی نوکری کے لیے، تلاش روزگار کے لیے مختلف فیکٹریوں کے، مختلف اداروں کے، مختلف لوگوں کے دفتروں کے دھکے کھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ روزگار کر لگائے۔ ایک شخص تھوڑا سا سرمایہ لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سرمایہ سے کچھ نہ کچھ کام کر لوں، لیکن اپنے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج دیکھتا ہے کہ اتنے سرمایہ کے ساتھ کام کروں تو کیوں کروں، اور اگر کروں گا تو پھر اس کی گھوم کے اگر یہ کام کرنا چاہوں گا تو یہ جو 4 پیسے ہیں یہ بھی سلامت رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ان میں اضافہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گھر میں اس کے والدین، اس کے گھر والے اس کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ گھر میں واپس آئے گا، صبح سے نکلے گا، شام کو واپس آئے گا تو کچھ دانہ دن کا، کچھ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وسائل سمیٹ کر لائے گا۔ یہ ہم میں سے ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا المیہ ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس زندگی کے جتنے بھی دائرے ہیں، ہر فرد یہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ ہو، گھروں میں ضروریات زندگی پہنچے، ہمارے گھروں میں بھی کچھ چہرے پر رونق ہو، بیمار کو علاج ملے، ایک عام نوجوان کو بچے کو تعلیم کی سہولت میسر ہو، اور جتنی دنیا میں ضروریات زندگی ہیں وہ اس کو میسر آئیں۔ کیا نہیں چاہتے؟ اس کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ اس نظام معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کون بہتر کر سکتا ہے؟ ذرا بتائیں تو۔ ابھی میں جماعت کی بات نہیں کرتا، لیکن تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی نوجوان، کوئی ایک فرد واحد، کوئی گاؤں کے لوگ جن کے پاس اختیار ہے وہی کر سکتے ہیں نا، یا کوئی اور بے اختیار آدمی بھی کر سکتا ہے؟ یعنی جو پالیسی بناتا ہے، جو پالیسی نافذ کرتا ہے، جو قرضے لیتا اور دیتا ہے، جو ٹیکسیشن کا نظام وضع کرتا ہے، جو معدنیات پر اور وسائل پر قابض ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام محکمے ہیں، پورا نظام زندگی ہے، وہ اگر چاہے گا تو نظام معیشت بہتر ہوگا، نہیں چاہے گا تو بہتر نہیں ہو سکتا۔
آگے چلے جائیں. ہم میں سے ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں عدل ملے، ہمیں انصاف ملے، ہمارے درمیان عدم مساوات نہ ہو، بڑا بڑا اور چھوٹا چھوٹا نہ سمجھا جائے، چودھری کے لیے الگ قانون نہ ہو اور عام آدمی کے لیے الگ قانون نہ ہو. اگر ایک سڑک پر جاتے ہوئے ایک گاڑی والا اور بڑی گاڑی والا جو ہے اس کو اگر سلوٹ پڑتا ہے تو سائیکل والے کو کیوں نہیں پڑ سکتا؟ ہر شہری برابر اور ایک جیسا شمار کیا جائے، کچہریوں میں انصاف کے لیے دھکے نہ کھانے پڑے، تھانے کے اندر جا کر انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہ کرے، اس کے جان اور مال کا تحفظ ہو. وہ رات کو 1 بجے بھی اگر گاؤں سے اور دیہات سے اور گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ یقین ہو کہ میں سلامتی کے ساتھ میں اپنے گھر میں پہنچ سکوں گا یا دوسری جگہ پر جا سکوں گا. اس امن و امان کو بہتر بنانا، اس عدل و انصاف کو فراہم کرنا، سب کو جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھنا، ایک جیسا بنانا، سب کی مساوات قائم کرنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ بتائیں. جن کے پاس اختیار ہے وہی کر سکتے ہیں. تھانے والے چاہے انصاف فراہم کرنا تو نہیں کر سکتے، جج اگر عدل فراہم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ اگر جو ہے وہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم کر کے، ایک بندہ ہے جس کا بڑا نام ہے، وہ صبح 9 بجے جاتا ہے، 10 بجے اس کی درخواست لگی ہوتی ہے، 12 بجے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ ذرا جا کر دیکھیں، آپ درخواست دیں گے، پہلے تو درخواست وصول ہی نہیں کرے گا وہاں پر رجسٹرار، 15 قسم کے اعتراض لگائے گا. پھر آپ جب کریں گے تو پھر کہے گا جی اگلے سال کی تاریخ ہے. جج صاحب بھی ویلے نہیں، 6 مہینے کی تاریخ ہے، اتنی دیر میں بھلے مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے. عدل فراہم کرنے والوں کے ہاں بھی بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہے. جبکہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو گورے کو کالے اور کالے کو گورے، عربی اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے. گویا کہ عدل انصاف بھی صاحب اختیار لوگوں کے ہاتھ میں، امن و امان بھی صاحب اختیار لوگوں کے ہاتھ میں، مساوات قائم کرنا بھی انہی کے ہاتھ میں، مہنگائی کو ختم کرنا بھی انہی کے اختیار میں. سارے کے سارے وسائل رزق پر قابض وہی لوگ ہیں، باہر سے قرضے وہی لیتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، صحت کا محکمہ بھی انہی کے قبضے میں ہے، واپڈا کا محکمہ بھی انہی کے قبضے میں ہے، تعلیم کا محکمہ بھی انہی کے قبضے میں ہے، انہی کی پالیسیاں جاری اور ساری ہوتی ہیں. میں کس محکمے کا نام لوں؟ میں ایگریکلچر کی بات کروں، میں صنعت کی بات کروں، ہر جگہ پر پالیسی کس کی چلتی ہے؟ صاحب اختیار لوگوں کی. تو پھر مجھے بتائیں، اس پاکستان کو ٹھیک کرنا، اور اس پاکستان کو اگر کوئی ٹھیک کرنا چاہے تو اختیار کے بغیر کر سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، کر سکتا ہے کوئی؟ یہاں پر ایک بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے نا جی کسی محلے میں، آپ 10 بزرگ بھی جا کر اس سے درخواست کریں کہ بھئی یہ آپ باز آ جائیں، وہ کہے گا جاؤ جو بزرگوں اپنا کام کرو. ایس ایچ او کا ایک ٹیلی فون کال آئے گی تو وہ سیدھے ہو جائیں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اس کے پاس قانون کی طاقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے. اس لیے کسی بھی معاشرے کو درست سمت میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کی حکومت اور حکومتی باغ ڈور صالح اور ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں، بے ایمان قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، نااہل اور نالائق لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو. اگر نالائق لوگوں کے ہاتھ میں اچھی بنوائے گا، اچھی بھلی گاڑی کا ایکسل توڑ کر اس کا جو ہے وہ کاغذوں میں اور اس کا جو ہے وہ بل بنا کر لے آئے گا، آپ مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ گاڑی کے اوپر تو جناب 70,000 روپیہ خرچہ آ گیا، یہ تو اچھی بھلی تھی. پتہ چلے گا کہ یہ بے ایمانی کرتا ہے، آپ رکھیں گے اس کو. لیکن ہم
اپنے 1,00,000 بچانے کے لیے تو اس ڈرائیور کو نہیں رکھیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کو نہیں رکھیں گے، لیکن اس ملک کے 22 اور 23 کروڑ عوام کی جان ہم بچانے کے لیے حکمران ایسا رکھیں گے جو ہماری جانوں کا لاگو ہو، اور ایسا نالائق کہ جو ہمیں معاشی دلدل میں بھی پہنچا دے، بدامنی کی دلدل میں بھی پہنچا دے، اور بے انصافی کے دلدل میں بھی پہنچا دے۔ اس لیے میں نے مختصر سی بات کی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک گھر کا چوکی دار تو آپ ایسا نہیں رکھتے جو مشکوک ہو، جس کی کارکردگی مشکوک ہو، جو دیکھا بھالا نہ ہو، بے شک اس کا بال کا ہیئر سٹائل بڑا شاندار ہو، بے شک وہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہو، لچھے دار گفتگو کرتا ہو، آپ اس کو چوکی دار رکھیں گے؟ یہ بڑی خوبصورت بات، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، چوکی دار رکھ لو، نہیں رکھیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو وہاں پر ایسا بندہ چاہیے کہ جو دیانتدار ہو، جو چوروں کے ساتھ مل کر آپ کے گھروں میں نقب لگانے کی کوشش نہ کرے، اور جو رات کو سو نہ جایا کرے کہ چور دندناتے پھریں، جو رات کو جاگ کر پہرا دے، اپنی تنخواہ حلال کرے، آپ اس کو ہی چوکی دار رکھیں۔ تو کیا اس ملک کا چوکی دار اور اس ملک کی حکومت اور اس ملک کا اقتدار ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیں کہ جو اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار ہوں، اور پھر بار بار انہی کے حوالے کریں؟ مجھے بتائیں کہ ہمیں بیوقوف نہیں کہیں گے تو لوگ اور کیا کہیں گے؟ پوری دنیا کہے گی بیوقوفوں کا ملک ہے، احمقوں کا ملک ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے قائد نے کیا کیا، قائد اعظم جانتے ہیں نا جی قائد اعظم کو، جب پاکستان بنا تو 14 اگست کے بعد جو پہلی کابینہ کا اجلاس ہوا نا، وہ 2 دن بعد ہوا ہوگا، یا 15 کو یا 16 کو، جب اجلاس ہوا تو ساری کابینہ کے لوگ آ گئے، جتنے بھی وزیر وغیرہ تھے، تو سیکٹری نے آ کر قائد اعظم سے پوچھا، جب وہ صدارت کر رہے تھے، کہ محترم آپ کے لیے سب کے لیے میں چائے کے ساتھ کیا کیا لاؤں، چائے کے ساتھ کیا کیا لاؤں، دوپہر کا لنچ بھی آپ انتظام کیا جائے، کیا کیا جائے؟ قائد اعظم نے کہا کہ یہ سارے لوگ گھر سے آئے ہیں نا جی، کہا ہوں، اس نے کہا گھر سے آئے ہیں تو چائے تو پی کر ہی آئے ہوں گے، یہاں چائے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہم گھر سے جو بھی آئے چائے پی کر آئے، یہاں پر میٹنگ کرے اور گھر میں جا کر چائے پیے، کھانا کھائے۔ حکومت کو کیا ضرورت ہے ان کو کھانا کھلانے کی؟ اور حکومتی خزانے سے یہ کیوں چائے پئیں؟ یہ ہے میرا قائد جس نے پاکستان بنایا تھا، یہ ہے روایت۔ اور پاکستان کا جو چیف جسٹس تھا سر عبدالرشید، جب وہ ریٹائر ہوا تو حساب کرتا پھرتا تھا کہ میرے اوپر کوئی روپے 2 روپے میرے اوپر تو نہیں ہے کہ جو میں نے کہیں سے ایسے ہی جو ہے وہ فضول خرچی میں گزار دیے۔ یہ ہے پاکستان کی ابتدا میں روایات۔